خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سونیٹ، نظم نون میم راشد کی ستارے۔ سونیٹ کی تعریف دیکھیے۔ سونیٹ اطالوی لفظ سونیتو سے ماخوذ ہے، جس کے معنی مختصر آواز یا راگ کے ہیں۔ یہ اطالوی الاصل مغربی قدیم صنف سخن ہے۔ اطالوی شاعر نے اسے رواج دیا۔ سونیٹ دو بندوں پر مشتمل مخصوص مزاج، مخصوص لب و لہجہ اور مخصوص انداز کی 14 مصروں کی نظم ہے۔ پہلے بند میں خیال کا پھیلاؤ، جبکہ دوسرے بند میں اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ سونیٹ کے نامور شعراء میں ہیں شیکسپیئر، ملٹن، ورڈزورتھ اور اردو ادب میں اختر شیرانی، عظمت اللہ، مصطفیٰ زیدی اور نون میم راشد۔ شامل نصاب نظم ستارے کے پہلے دو بند 4-4 اور آخری 3-3 مصروں پر مشتمل ہیں۔ اس طرح یہ ٹوٹل 14 مصرے بن جاتے ہیں۔ سونیٹ نظم 14 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ سونیٹ کا پہلا حصہ مسمن کہلاتا ہے اور دوسرا حصہ مسدس کہلاتا ہے۔ تو یہ دیکھیے سونیٹ کی 3 ہیئتیں، مصروں اور قوافی کی ترتیب دیکھیے۔ ستارے نظم، اس میں جو الف میں نے لکھا ہوا ہے، اس میں یہ والی ہیئت استعمال ہوئی ہے ستارے میں۔ الف بے بے، الف الف بے بے، الف جیم دال ہے، جیم دال ہے۔ قوافی کی ترتیب یہ ہے، پہلے دو بندوں میں دیکھیے 4-4 مصرے ہیں اور اس کے بعد 3-3 مصرے ہیں۔ اس کے بعد دوسری ہیئت دیکھیے بے، اس میں 4-4 پہلے دو بندوں میں، پھر اس کے بعد جو بند ہے اس میں دو مصرے ہیں اور اس کے بعد 4 مصرے ہیں۔ اور جیم یہ ہیئت دیکھیے، اس میں الف بے 4-4-4 اور 2، یہ اس کی ترکیب ہے، یہ اس کی ہیئت ہے۔ اور ستارے میں کون سی ہیئت استعمال ہوئی ہے؟ الف، یہ دیکھیے اس پہ ٹک لگا ہوا ہے۔ نون میم راشد نظر محمد جنجوعہ اردو نظم کے اولین معماروں میں سے ہیں۔ نظم میں ہیئت کے مختلف تجربات کیے اور علامت نگاری سے انہوں نے خوب کام لیا۔ ان کی نظم ہے ستارے اور اس کا مرکزی خیال میں نے لکھا ہے، دیکھیے۔ ستاروں کی روشنی اور چمک دمک دراصل یہ تمنا لیے ہوئے ہے کہ یہ دنیا امن اور خوشیوں کا گہوارہ بن جائے۔ پہلا بند دیکھیے، نکل کر جوئے نغمہ خلد زار ماہ و انجم سے، فضا کی وسعتوں میں ہے رواں آہستہ آہستہ، بسوئے نوحہ آباد جہاں آہستہ آہستہ، نکل کر آ رہی ہے ایک گلستان ترنم سے۔ اب معنی دیکھیے اس کے، جوئے نغمہ، جوئے نغمہ کے معنی ہے نغموں کی ندی، خلد زار ماہ و انجم، چاند ستاروں کی جنت، اور بسوئے نوحہ آباد جہاں، اس کے معنی کیا ہے؟ دکھوں بھری دنیا کی طرف نکل کر آ رہی ہے ایک گلستان ترنم سے، نغموں کے باغ سے۔ تو یہ نغموں کی ندی کہاں سے بہ رہی ہے؟ چاند ستاروں کی جنت سے۔ نغموں کی یہ ندی چاند ستاروں کی جنت سے نکل کر رواں دواں ہے، فضا کی وسعتوں میں رواں دواں ہے۔ دوسرا بند دیکھیے، ستارے، ستارے اپنے میٹھے مد بھرے ہلکے تبسم سے کیے جاتے ہیں فطرت کو جواں آہستہ آہستہ، سناتے ہیں اسے ایک داستاں آہستہ آہستہ، دیار زندگی مدہوش ہے ان کے تکلم سے۔ سونیٹ کا پہلا حصہ مسمن کہلاتا ہے، اس میں 8 مصرے ہوتے ہیں۔ دیکھیے، ستارے اپنے میٹھے مد بھرے ہلکے تبسم سے، مد بھرے کے معنی ہے مخبور، کیے جاتے ہیں فطرت کو جواں آہستہ آہستہ، سناتے ہیں اسے ایک داستاں آہستہ آہستہ، دیار زندگی، دیار زندگی، زندگی کا شہر، وطن، دیار زندگی، دنیا، زندگی مدہوش ہے ان کے تکلم سے۔ تکلم کے معنی ہے گفتگو۔ انسان اپنے اصلی گھر کو نہیں بھولا جہاں ہر نعمت تھی، ستارے اس ازلی داستان کو سنا رہے ہیں، ستارے اس ازلی داستان کو سنا رہے ہیں کہ انسان جب جنت میں آباد تھا، جنت اس کا گھر تھا، تو ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، امن تھا، سکون تھا، جبکہ یہ چیز دنیا میں نہیں ہے۔
تو دیکھیے انسان اپنے اصلی گھر کو نہیں بھولا جہاں ہر نعمت تھی. ستارے اس ازلی داستان کو پرکشش اور خوبصورت انداز میں سنا رہے ہیں. ستاروں کی مسکراہٹ دکھی انسانوں اور کائنات کو جینے کا حوصلہ دیتی ہے. یہ کہانی سن کر دنیا خوش ہو جاتی ہے. سونیٹ کا دوسرا حصہ دیکھیے. یہی عادت ہے روز اولیں سے ان ستاروں کی، چمکتے ہیں کہ دنیا میں مسرت کی حکومت ہو، چمکتے ہیں کہ انسان فکر ہستی کو بھلا ڈالے. مسرت کے کیا معنی ہے؟ خوشی. آبائی ٹھکانے اور دنیا کا تقابلی جائزہ لیا گیا ہے. جنت اور زمین. دنیا جنت آرام اور خوشیوں کا مرکز، اور زمین دنیا دکھ پریشانی مصیبتوں کا گھر. قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. اصل میں دونوں ایک ہیں. قید حیات زندگی کی قید، بند غم غموں کا پھندا. قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ غم رہا جب تک کہ دم میں دم رہا. خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں. خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں. جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں. اس نظم میں آبائی ٹھکانے یعنی جنت اور دنیا کا تقابلی جائزہ لیا گیا ہے. اس بند کا آخری حصہ دیکھیے. لیے ہے یہ تمنا ہر کرن ان نور پاروں کی، کبھی یہ خاک داں گہوارہ حسن و لطافت ہو، کبھی انسان اپنی گمشدہ جنت کو پھر پالے. نور پاروں کے معنی ہے روشنی کے ٹکڑے یعنی ستارے، اور خاکداں سے مراد ہے زمین. گہوارہ حسن و لطافت کے معنی ہے خوشیوں اور نعمتوں کا مرکز. خوشیوں اور نعمتوں کا مرکز. کبھی انسان اپنی گمشدہ جنت کو پھر پالے یعنی انسان اس آزمائش سے کامیاب ہو کر نکلے، خوشیوں کو پالے. ستارے انسان کو بھولی بسری داستاں سناتے ہیں. ستارے جب چمکتے ہیں رات کو کیسا منظر ہوتا ہے. مشق میں سوال بھی دیکھیے. ستارے ٹمٹماتے ہیں، چمکتے ہیں اور مسرتیں بکھیرتے ہیں. زمین پر چلنے والوں کی رہنمائی کرتے ہیں. بے شمار ستارے موتیوں کی طرح آسمان میں جڑے نظر آتے ہیں. تو یہ نظم آج ہم نے پڑھی. سونیٹ کی تعریف میں نے آپ کو بتائی. سونیٹ اطالوی لفظ سونیتو سے ماخوذ ہے. سونیٹ کی 3 مختلف ہیئتیں رائج ہیں، وہ میں نے آپ کو بتائیں کہ کون کون سی ہیئتیں ہیں. اور ستارے میں کون سی ہیئت استعمال ہوئی ہے؟ الف. یہ دیکھیے اس پہ ٹک لگا ہوا ہے. اور نون میم راشد. نون میم راشد سٹینڈز فار نظر محمد جنجوعہ. نون میم راشد سے بنتا ہے نظر محمد جنجوعہ. یہ اردو نظم کے اولین معماروں میں سے ہیں، اور انہوں نے ہیئت کے مختلف تجربات کیے اور علامت نگاری سے بھی خوب کام لیا. تو یہ دیکھیے نغموں کی ندی چاند ستاروں کی جنت سے بہہ کر دنیا کی طرف آ رہی ہے، اور اسے وہ وقت یاد دلا رہی ہے جب انسان جنت میں آباد تھا اور خوشیاں ہی خوشیاں اس کو میسر تھیں. لیکن اب وہ دنیا میں آیا اور دنیا میں اس نے دکھ دیکھے، پریشانیاں دیکھی، مصیبتیں دیکھی. اور شاعر یہ تمنا کرتا ہے، شاعر کہتا ہے کہ ستارے دراصل یہ آرزو لیے ہوئے ہیں. ستارے یہ چاہتے ہیں دنیا امن و سکون کا گہوارہ بن جائے. جس طرح وہ جنت میں انسان کو خوشیاں میسر تھیں، اسی طرح دنیا میں بھی اس کو خوشیاں ملیں اور دنیا امن و سکون کا گہوارہ بن جائے. تو یہ نظم دیکھیے آج ہم نے پڑھی ستارے.